کس طرح ایک نا نظر آنے والی چیز نے پوری دنیا کے نظام کو روک کے رکھا ہوا ہے. سب کچھ اس کے آگے بے بس ہے, سب حیران ہیں, پریشان ہیں. پوری دنیا کا نظام روک کے رکھا ہوا ہے ایک نا نظر آنے والی چیز. اور زیادہ دور نہ جائیے, ہمارے پڑوسی ملک کا آپ منظر دیکھ لیجئے, بھارت کا منظر دیکھیے. ناقابل یقین, اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. ہم سب نے وہ مناظر دیکھے اور ہم سب دیکھ رہے ہیں. مطلب میں سوچتا ہوں کہ کیا گزر رہی ہوگی. ان کچھ ویڈیوز اور تصاویر کی میں بات کرتا ہوں جو کہ خود میں نے دیکھی, کہ میں سوچتا ہوں کیا گزر رہی ہوگی اس ماں کے دل پر, جس کی میں نے وہ تصویر دیکھی کہ وہ کیسے اپنے بیٹے کو رکشے میں ڈالے اسپتال لے جانا چاہتی تھی, مگر اس بیٹے نے اسپتال سے پہلے ہی اس ماں کے جوان بیٹے نے بوڑھی ماں کے قدموں میں تڑپ تڑپ کے جان دے دی. اس بہن کی آواز, اور یہ پھر کہہ رہا ہوں, یہ کوئی 400 سال پرانی, 500 سال پرانی, 50, یہ تو کل 24 گھنٹے پرانی بات ہے نا, یہ کسی ڈرامے کا اسکرپٹ نہیں ہے. اس بہن کی آواز میرے کانوں میں گونجتی ہے جو اسپتال میں چیخ چیخ کر اپنے مردہ بھائی کو ہلا ہلا کر کہتی رہی اپنے انداز میں, اپنی زبان میں, کہ باؤ جی کچھ بولتے کیوں نہیں ہو, کچھ بولتے کیوں نہیں ہو, تمہیں کیا ہوا ہے. اور اس کے سامنے وہ چلا گیا. اس عورت کا کیا عالم ہوگا جو 10 گھنٹے, اور ایسی کتنی اور ہیں مثالیں, وہ ایک الگ بات ہے. میں تو اس ایک کی بات کر رہا ہوں جو کہ خود دیکھی میں نے, جو 10 گھنٹے تک اپنے بوڑھے شوہر کو لے کر ایک اسپتال سے دوسرے اسپتال کے دھکے کھاتی رہی, نہ بچا سکی. میں نے دیکھا کہ ایک لڑکی اسپتال کے ایک وارڈ میں زور زور سے اپنی مری ہوئی ماں کی لاش سے لپٹ کر بین کر رہی ہے, اور چیخ چیخ کے کہہ رہی تھی کہ دیکھو صرف میری ماں نہیں مری, بلکہ اس وارڈ میں جتنے مریض ہیں نا وہ سب ایک ایک کر کے مر رہے ہیں. دکھایا کہ مختلف بیڈز پر پڑے مریض کس مشکل سے آکسیجن کی غیر موجودگی میں سانس لینے کی ناکام کوشش میں شدید اذیت سے گزرتے ہوئے ایک 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 کر کے مر رہے ہیں. مجھے نہیں معلوم منظر دیکھا ہی نہیں دیکھا, کہ جو کہ میں نشر بھی نہیں کر سکتا وہ منظر, کہ جو فلمایا جا رہا ہے بھارت کی ایک سڑک پہ, اور جہاں لوگ اسی منظر میں آپ کو بالکل ٹھیک نظر آتے ہیں, اور کچھ لمحوں بعد ایک 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 کر کے گرتے چلے جاتے ہیں اور مرتے چلے جاتے ہیں. یعنی کچھ لمحات پہلے جو لوگ بالکل ٹھیک ہیں وہ ایک 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 کر کے گرتے چلے جاتے ہیں, مرتے چلے جاتے ہیں. لوگ اپنے رشتہ داروں کو اسپتال لاتے ہیں اور اب اسپتالوں میں لاتے ہیں, پھر ان کی میت وصول کرتے ہیں. کچھ لمحات پہلے ایک شخص اچھا بھلا ہے اور وہ اچانک سانس لینا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی اوقات بتائی. ہم محاورتن کہتے ہیں, محاورتن کہا جاتا ہے کہ یار فلاں کام وہ تو بہت ہی آسان ہے, اٹ از ایز ایزی ایز بریدنگ, یہ تو اتنا آسان ہے جتنا آسان سانس لینا. اللہ تعالیٰ نے بتایا. میں کوئی اس کی انٹرپریٹیشن نہیں کر رہا کہ عذاب ہے, آزمائش ہے, وہ تو علماء بتائیں گے. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ کوئی اوقات نہیں ہے انسان کی, یعنی اتنی ترقی کرنے کے باوجود ایک آکسیجن کا بھی انسان, یعنی بھارت میں آج معاملہ یہ کہ جب آکسیجن کی وہاں پر ٹرکس آتے ہیں اسپتالوں کو سپلائی کرنے کے لیے, تو وہ پولیس موبائلز کی سیکیورٹی میں ان کو لایا جانا پڑتا ہے آکسیجن کی سلنڈر کو. شمشان گھاٹ کم پڑ رہے ہیں. میں نے اس بیٹی کا بیان بھی دیکھا کہ جس نے اکیلے اپنی ماں کو, جو ان کا طریقہ کار ہوتا ہے اس کے مطابق دفنایا, جلایا, اکیلے. یہ وہ رسم ہوتی ہے جس میں پورے کا پورا خاندان موجود ہوتا ہے, کوئی خاندان والا تھا نہیں تدفین کے لیے. اس جوان بیٹی نے اکیلے لکڑیاں لا کر اپنی ماں کو دفنایا, خود آگ لگائی, اور آخر میں کہتی ہے کہ میری ماں نے آج سے 4 دنوں پہلے اپنی جاب سے اس لیے استعفیٰ دے دیا تھا کہ اب میری عمر ہو گئی ہے, اب میں زندگی کا بقیہ حصہ تم لوگوں کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں, اور آج میں اس کو دفنا کر آئی ہوں. ہر طرف آگ ہی آگ. یعنی وہ مناظر تو آپ نے دیکھی کہ ہر طرف آگ ہی آگ لگی ہوئی, یعنی ہر 2 قدم پر کسی نہ کسی لاش کو جلایا جا رہا ہے. تو اس نے, میں پھر کہہ رہا ہوں, یہ مجھے نہیں معلوم یہ عذاب ہے, آزمائش ہے, امتحان ہے, کیا ہے, وہ تو علماء کرام بتائیں گے. لیکن 2 باتیں ضرور اس ساری صورتحال نے ہمیں بتا دی. ایک یہ کہ انسان, میں اپنے الفاظ میں کہوں, کتنا ہی ترم خان بن جائے, اوقات کچھ بھی نہیں ہے انسان کی, کوئی اوقات نہیں ہے انسان کی. اور دوسری یہ کہ یہ دنیا جس پر ہم کتنا ہی ریلائے کر لیں سارا کچھ, لیکن ایک لمحے کی بات ہے اور سارے کا سارا منظر تبدیل ہے. جی لگانے کی جگہ نہیں ہے یہ دنیا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا
تماشا نہیں ہے جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے مگر تجھ کو اندھا کیا رنگوں نے کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے جو معمور تھے وہ محل اب ہے سونے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے سو عجیب و غریب مناظر ہے، ناقابل یقین مناظر، اور ہم تو پوری انسانیت کے لیے دعا کرتے ہیں چاہے ان کا تعلق کسی بھی ملک سے ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی مسلک سے ہو، کچھ بھی ہو۔ آپ یہ ایک منظر بھی ابھی دیکھیے گا کہ کس طریقے سے وہاں پر ایک پولیس اہلکار پکار کے فریاد کر رہا ہے مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہ آپ کے یہاں ماہ رمضان المبارک ہے، نمازوں کا اہتمام ہوتا ہے، تراویح کا اہتمام ہوتا ہے، اس وقت دعائیں کی جاتی ہیں وہ قبول ہوتی ہیں، تو آپ دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ سارے معاملات بہتر فرمائے۔ ذرا اس کا بھی ایک عکس دیکھیے۔ بازار پیٹ پولیس اسٹیشن کی طرف سے سب سے پہلے تو آپ کے جو روزے چل رہے ہیں اس کے لیے شبھیچھا۔ آپ سبھی لوگوں کے روزے اچھے گزرے اور اللہ تعالیٰ آپ کی مراد پوری کرے۔ ساتھ میں ہم درخواست کریں گے آپ جو نماز ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے گزارش کیجیے کہ یہ جو کورونا گئے سال سے ہمارے لوگوں کو لے کے جا رہا ہے، تکلیفوں میں ڈال رہا ہے، وہ دور کرے۔ اور مجھے یقین ہے، میں نے سنا ہے تراویح کی نماز لیتی ہے بہت جلدی سنی جاتی ہے، تو تہے دل سے آپ نماز میں یہی ماننا کہ یہ کورونا ہمارے شہر سے ہمارے دیش سے چلے جائے۔ بے کس پہ کرم کیجئے سرکار مدینہ، بے کس پہ کرم کیجئے سرکار مدینہ، گردش میں ہے تقدیر بھور میں ہے سفینہ، بے کس پہ کرم کیجئے، چھائی ہے مصیبت کی گھٹا گیسو والے، گیسو والے، للہ میری ڈوبتی کشتی کو بچا رے، للہ میری ڈوبتی کشتی کو بچا دے، للہ میری ڈوبتی کشتی کو بچانے، بے کس پہ کرم کیجئے۔ یہاں یہ بھی ایک پہلو ضرور ذہن میں رکھیے کہ ان سب کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ عدم احتیاط بھی اس کی وجوہات میں سے ایک ہے، تو اس لیے بس میں دو جملے اور پھر وسیم صاحب آپ ایک شعر سے اختتام کر دیجیے گا کہ احتیاط، دعا بھی بہت ضروری ہے اور دوا بھی بہت ضروری ہے۔ بھارت کا جہاں ہم نے آپ کو معاملہ بتایا سرکاری ذرائع کے مطابق ہر 3 لوگ جو ٹیسٹ ہو رہے ہیں ان میں سے ایک بندہ کورونا پازیٹیو آ رہا ہے، اللہ اکبر۔ اور پاکستان میں یہ ریاستی سطح پر کہا گیا ہے کہ اگر اس طرز کی احتیاط نہ کی تو اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، لیکن ہم میں سے کون چاہے گا کہ یہ مناظر ہم اپنی سڑکوں پر دیکھیں۔ ہمیں یہاں کا بھی بہت افسوس ہے، ظاہر ہے، کیونکہ سب انسان ہیں چاہے ان کا کوئی بھی نظریہ ہو، تو اس میں احتیاط بھی بہت ضروری ہے۔ اور آئیے بس سب مل کر آج یہ دوسرے عشرے کا پہلا دن ہے، اللہ تعالیٰ سے یہ فریاد کریں اور یہ سب مل کر دستے دعا بلند کرتے ہوئے اپنے پڑوس میں رہنے والے لوگوں کے لیے بھی اور اپنے ملک کے لوگوں کے لیے بھی دعا کریں کہ تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم میرے مولا، کرم ہو کرم۔ تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم میرے مولا، کرم ہو
सबका रखता है तू